لیکن دنیاوی لائنیں ہم نے سب کچھ سیکھ رکھی ہیں، نہیں سیکھتے تو ہم اپنے نبی کا دین نہیں سیکھتے، اپنا دین نہیں سیکھتے۔ ایک جمعے کے دن بیانات ہوتے ہیں تو لوگ اس وقت آتے ہیں جب سارے تھکا جاتے ہیں، عالم کا بیان مکمل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر مسجد میں صبح کو درس ہوتے ہیں لیکن کوئی درس سننے کو تیار نہیں، 4-5 بوڑھے بیچارے سنتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ ولادت کا مہینہ بھی وہی ہے، وفات کا مہینہ بھی وہی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وفات کا مہینہ ربیع الاول ہوتا اور ولادت کا مہینہ کوئی اور ہوتا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہوتا اور وفات کا مہینہ کوئی اور ہوتا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ولادت ہوتی، دوسرے 10 دنوں میں وفات ہو جاتی، یا دوسرے 10 دنوں میں ولادت ہوتی اور تیسرے 10 دنوں میں وفات ہوتی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ ہم تو اپنے اعتبار سے ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے، ہو گیا، ہمیں نہ پتہ نہ ہمارے بس میں۔ لیکن یہ فیصلے زندگی کے، موت کے، ولادت کے، وفات کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتفاق ہے، یہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق، سوچی سمجھی حکمت کے مطابق اللہ رب العزت نے وفات کو بھی اور ولادت کو بھی انہی دنوں کے لیے طے کیا۔ وہی دن وفات کے ہیں، وہی دن ولادت کے ہیں۔ 8، 9، 10، 11، 12 یہ دن آپ کی ولادت کے ہیں۔ بعضوں نے 9 کو ترجیح دی ہے، بعضوں نے 8 کو ترجیح دی ہے، بہت کم لوگوں نے 12 کو ترجیح دی ہے۔ اور وفات کے اعتبار سے آپ کی وفات 12 بھی ہے، 13، 14، 15 تک ہے، لیکن زیادہ لوگوں نے 12 کو ترجیح دی ہے کہ 12 کو وفات ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر تو کسی مسئلے پر پوری امت متفق ہو جائے پھر تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی مشکل بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر الجھن یہ ہو جائے کہ کچھ لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غمگین ہوئے کہ اللہ نے رحمت للعالمین کی شکل میں جو نعمت ہمیں دی تھی وہ اللہ نے واپس لے لی، چنانچہ 13 صدیوں میں، 13.5 صدیوں میں لوگ ان دنوں کو وفات کا دن ہی کہتے رہے، اور اب تقریباً کوئی 20، 30، 40 سال سے لوگ آپ کی ولادت کی خوشی منانے لگ گئے۔ جو خوشی منا رہے ہیں وہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں، جو وفات منا رہے ہیں وہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ نہ خوشی کی دلیلوں کو سمجھتی نہ غمی کی دلیلوں کو سمجھتی۔ کمزوری تو عوام کی بھی ہے کہ یہ دین سیکھتی نہیں، سیکولر تعلیمیں، عصری تعلیمیں، سکول و کالج میں 10 سال کھائیں گے لیکن 1 سال لگا کے اپنے نبی کا لایا ہوا دین نہیں سیکھیں گے۔
اپنا نماز روزہ نہیں سیکھنا، جو یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پہ بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا، وہ نہیں سیکھنا۔ اور جو نہ میدان حشر میں کام آئے، نہ پل صراط پہ کام آئے، نہ جنت میں کام آئے، اور نہ یہاں کام آئے، وہ سیکھنا ہے۔ 10 سال بھی لگانے، 12 بھی لگانے، 14 بھی لگانے، 16 بھی لگانے۔ لہٰذا جب مسلمان اپنا دین نہیں سیکھے گا تو پھر دین کے نام پر اس کو جو بھی گمراہ کرنا چاہے وہ کر لے گا۔ اب یہ یہاں شکوہ کرے کہ لوگوں نے ہمیں الجھایا ہوا ہے، یا آخرت میں اللہ کو جا کے کہے کہ لوگوں نے ہمیں الجھایا ہوا تھا، نہ یہ دلیل یہاں چلتی نہ یہ دلیل وہاں چلتی۔ 20 روپے دے کے آنے تھے، 40 دے آیا، 40 دے کے آنے تھے، 20 دے آیا۔ کوئی پوچھے کہ تم نے گنتی نہیں یاد کی؟ کہا بس لوگ ٹھگی مارتے ہیں، بعض 20 کی جگہ 40 لے لیتے ہیں، بعض 40 کی جگہ 20 لے لیتے ہیں، میں نے تو سیکھی نہیں۔ ہر بندہ کہے گا یہ کون سے کمال کی بات ہے جی؟ لیکن دنیاوی لائنیں ہم نے سب کچھ سیکھ رکھی ہیں، نہیں سیکھتے تو ہم اپنے نبی کا دین نہیں سیکھتے، اپنا دین نہیں سیکھتے۔ ایک جمعے کے دن بیانات ہوتے ہیں تو لوگ اس وقت آتے ہیں جب سارے تھک تھکا جاتے ہیں، عالم کا بیان مکمل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر مسجد میں صبح کو درس ہوتے ہیں لیکن کوئی درس سننے کو تیار نہیں، 4-5 بوڑھے بیچارے سنتے ہیں۔ رات کو عشاء کے بعد فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم ہوتی ہے، کہیں 4 بندے بیٹھے، کہیں 5 بندے بیٹھے، یعنی باقی کسی کو بھی دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہمارے دین سے منہ موڑے گا، ہم میدان حشر سے پہلے کی زندگی اس کی تنگ کر دیں گے، یہ زندگی بھی قبر کی بھی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میدان محشر میں اندھا اٹھائیں گے، اور پھر اللہ سے بندہ یہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں دنیا میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذالک، اسی طرح ہوگا، اس لیے کہ اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، ہمارے حکم، ہماری آیات، ہمارا دین آیا تھا، تو اس کے بارے میں اندھا بنا رہا، تو ہم نے سمجھا کہ تجھے اندھا بننے کا شوق ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کہ جو بندہ دین نہیں سیکھ رہا ہے، دین سے اعراض کر رہا ہے، دین سے منہ موڑ رہا ہے، علماً دین نہیں سیکھ رہا ہے یا عملاً دین پر نہیں آ رہا ہے، وہ اپنی آخرت اندھی کر رہا ہے، آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ آخرت میں روشنی ایمان کی ہوگی، اعمال کی ہوگی، یا اللہ کے عرش کی ہوگی، اس کے علاوہ اور روشنی نہیں ہوگی۔ جب ایمان نہیں ہے تو روشنی نہیں، اعمال نہیں ہے تو روشنی نہیں، تو ٹھوکریں کھائے گا میدان اس میں۔ اللہ کے عرش کی روشنی بھی اس کے لیے ہوگی جس کے اندر ایمان اور اچھے اعمال ہوں گے۔ گویا کہ دین سے غافل ہونا یہ اپنی آخرت کو اندھا کرنے والی بات ہے۔ خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ یہی مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، یہی مہینہ حضور کی وفات کا ہے۔ ولادت کیسے منانی ہے؟ حضور روزہ رکھا کرتے پیر کے دن کے، پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا، بس حضور نے دکھا دیے، اور جس طرح حضور نے منائی ہے اس طرح کوئی منانے کو تیار نہیں۔ وفات کے موقع پر کیا ہوا ہے؟ وفات اتنا بڑا حادثہ تھا، اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ خود صحابہ اچھے خاصے پریشان ہو گئے تھے، بعض تو اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جو یہ کہے گا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کو تلوار سے اس کی گردن اٹھاؤں گا، میں سننا نہیں چاہتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو بکر صدیق کو شکایت لگائی حضرت عمر نے کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو بکر بڑے تھے، حضرت عثمان کو طلب کیا کہ تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، تمہارے بھائی عمر شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو حضور کے غم میں، مجھے تو ہوش ہی نہیں۔ اب ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں کہ عثمان تم پریشان کیوں تھے؟ کہا میرے دل میں ایک بات آتی تھی کہ میں حضور سے یہ بات پوچھ لیتا تو مجھے تسلی ہوتی کہ آخرت میں کامیابی کس سے ہوگی، آخرت میں کامیابی کا مختصر سا پروگرام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے پوچھ لیا تھا۔ تو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں واقعی آپ ہی کی شان یہ ہو سکتی ہے، جہاں تک ہماری نظر کبھی نہیں گئی آپ کی نظر وہاں جاتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ نجات کس میں ہوگی؟ حضور نے فرمایا اسی کلمے میں نجات ہے جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا اور میرے چچا نے وہ قبول نہیں کیا۔ اس حدیث میں حضور نے دونوں باتیں ارشاد فرما دی۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ بھی بتا دیا نجات کا وہی کلمہ ہے جو ابو طالب پر پیش کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ابو طالب نے اس کو قبول نہیں کیا، اس حدیث میں موجود ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ولادت کا تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھا، وفات پر سارے پریشان تھے۔ اب 1350 سال تک تو لوگ 12 وفات مناتے آئے ہیں، مناتے بھی نہیں آئے بلکہ بات کرتے آئے ہیں کہ حضور کی وفات ہوئی ہے لہٰذا اس میں درود شریف پڑھا جائے اور دعا کی جائے۔ لیکن چند سالوں سے جلسے جلوس شروع ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک دلیلیں پیش کرتا ہے، وہ کہتا میں صحیح ہوں تو غلط ہے، وہ کہتا میں صحیح ہوں تو غلط ہے۔ اس لیے میں نے حضور کی شان بھی بیان کرنی ہے، اپنے مقصد کی باتیں بھی بیان کرنی ہے اور صحیح رخ بھی عرض کرنا ہے۔